آصف بھائی 14 سال آپ کو ایف آئی اے میں ہو گئے، آپ نے ڈفرینٹ چینلز کو انٹرویوز بھی دیے ہیں ماشاءاللہ. ابھی آپ کا فیس سب لوگ جان چکے ہیں. کئی ایسے گھرانے ہیں جو اس سائبر کرائم کا شکار ہو چکے ہیں، کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں جو ابھی تک وہ پڑی ہوئی ہیں ویسے کی ویسی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. کچھ ایسے فگرز ہیں جن کے مطلب فیک آئی ڈیز بنا کر کسی بھی شخصیت کو کوئی بھی اٹھا کے جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، یا کسی کی بھی فیملی کی پکچرز کو لے کے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، یا کسی کی بھی سسٹر مدر کسی بھی عورت کو جو ہے اس کی تصاویر کو جو ہے وہ فوٹو شاپ کر کے اس جو ہے وہ نیکڈ کر کے اس پہ آئی ڈیز بنائی جاتی ہیں. اس طرح کی کئی جگہوں پہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں. اب لاہور کے اندر ایف آئی اے سائبر کرائم کا ہے ادارہ، باقی علاقوں میں نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ کس طرح آپ تک اپنی اپلیکیشن پہنچائیں اور ان کو جلدی ریلیف کیسے ملے گا؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ سٹاف کم ہے، جتنا ہونا چاہیے وہ سٹاف نہیں ہے. دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ سیریس ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے حوالے سے، سائبر کرائم کے حوالے سے ایجوکیشن نہیں ہے لوگوں کو. ٹھیک ان ہے. کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کرائم ہے. اور دوسری چیز، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ سزائیں بھی ہو رہی ہیں. یہ لوگوں کو اویئر کرنا، اور ساتھ میں یہ نہیں اندازہ کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ان کو بتانا ضروری ہے. اور یہ اسی طرح سے بتایا جا سکتا ہے جس طرح سے آپ نے آج یہ پروگرام جو آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ بتائیں گے تو کرائم کم ہوگا. لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے سیکیورلی کس طرح یوز کرنا ہے. اس کے بعد complaint.fia.gov.pk پورٹل ہے، اس پہ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. helpdesk@nr3c.gov.pk یہ ای میل آئی ڈی ہے، اس پہ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. لاہور میں ہے، ملتان میں ہے سائبر کرائم ونگ کا آفس اسٹیشن سرکل، فیصل آباد میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، راول پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں، ایون گلگت میں ہے، اور سندھ میں سکھر، حیدرآباد، کراچی میں، کوئٹہ میں ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کا گوادر ہے وہاں پہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، پشاور میں ہے. تو یہ 15 اسٹیشنز ہیں سائبر کرائم ونگ کے جہاں پہ ان پرسن جا کے کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اور پروپوزل آ گئی ہے، اس پہ ورکنگ جاری ہے. کام میرا خیال ہے کہ جلدی یہ 15 سے 35 اسٹیشنز ہونے جا رہے ہیں سائبر کرائم ونگ کے جلدی. آفیسز جو ہیں. لیکن جو ابھی تک اپلیکیشنز موجود ہیں ان میں سے کتنوں پہ عمل ہو چکا ہے؟ دیکھیں، یہ تو فگر جو ہے وہ میں ابھی آپ کو اس طرح سے نہیں بتا سکتا، کیونکہ میری وہ والی جاب نہیں ہے کہ جہاں پہ میں بیٹھ کے انالیسز کروں. بٹ اگر ریئل سینس میں بتاؤں آپ کو کہ جو پرفارمنس ہونی چاہیے، جو رسپانس ہونا چاہیے، اس سے کم ہوگا. ریزن بینگ کہ ریسورسز آپ کا ہیومن ریسورس، خاص طور پہ کہ اگر کہیں پہ آپ کے 20 آفیسرز ہیں، وہاں پہ کمپلینٹس جو ہیں وہ 20,000 ہیں، تو وہ 20 آفیسرز نہیں کر سکتے ان کو ڈیل. اس لیے آپ کو، اور پھر بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کمپلینٹس بھی ان کی جب آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو، لیکن سائبر کرائم ونگ میں اس کو کیا کہتے ہیں، پرائرٹائز کیا جاتا ہے. جو آبجیکشنیبل کانٹینٹ کی کمپلینٹ ہوتی ہے، جس میں ننگی تصویریں، جو فحش مواد کسی کا لیک ہونے کا خطرہ ہو یا لیک ہو جائے، اس کو جلدی ایڈریس کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خاتون جس کا آبجیکشنیبل کانٹینٹ لیک ہو گیا، یا اس کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے کہ میں لیک کر دوں گا، تو وہ جو ہے وہ سیریس نیچر کی ہوتی ہے. اس کو پہلے 2 سوال بڑے اہم ہیں اور یہ آخری بھی ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی کال سینٹر چل رہے ہیں پنجاب کے اندر، کیا وہ لیگل ہیں، قانونی کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ سائبر کرائم کے اس دائرے میں آتے ہیں؟ اس حوالے سے بتا دیں. اور دوسرا، جو وی پی این یوز کیا جاتا ہے، چاہے وہ امیزون والے کریں، یہ کال سینٹر والے کریں، یا عام عوام بھی کریں، تو ان کا ڈیٹا محفوظ ہے؟ یہ 2 سوال میرے الگ ہیں اور اس پہ آپ نے لازمی. دیکھیں جی، ڈیٹا محفوظ کی گارنٹی تو مارک زکربرگ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، جو ریئلٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے بنانا ہے فائر وال، اور اس فائر وال کو توڑنا بھی انسان نے ہے. لیکن جو باہر بیٹھی ہوئی بڑی کمپنیز ہیں، وہ اپنے سافٹ ویئرس جو بناتے ہیں اس میں سے جو بگ ڈھونڈتا ہے، جو ولنریبلٹیز، کمی کوتاہی ڈھونڈتا ہے، اس کو پے کرتے ہیں وہ، اس وجہ سے کہ وہ اس کو مزید سیکیور کر سکیں.
دوسری بات کہ کال سینٹرز کا جو بزنس ہے, میں ایک کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. جو ٹیکنیکل بزنس ہے پاکستان کے اندر, اس کو بڑھانا, اس کو بڑھنا چاہیے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو کال سینٹرز ہیں, یہ نئے بچے ہوتے ہیں, نئے لڑکے ہوتے ہیں, یہ بزنس کرتے ہیں اور باہر سے بزنس لا کے پاکستان کے اندر جاب جنریٹ کرتے ہیں. یہ سافٹ ویئر ہاؤسز جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ باہر سے بزنس لے کے یہاں پہ لوگ ڈالرز کما رہے ہیں. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بٹ کچھ ایسے عوامل ہیں, یہ اسکیٹرز بھی تو ہیں نا, کچھ ایسے عوامل ہیں اس میں کہ جو کال سینٹر کے نام پہ 2 نمبر بزنس کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی نیا فراڈ کا طریقہ وہ ڈھونڈتے ہیں, یہاں سے کال کرتے ہیں باہر. آج کل ایک فراڈ ہو رہا ہے, اس کو کہتے ہیں موبلٹی فراڈ, کہ موبائل جو ہیں وہ یہاں سے بیٹھ کے بائی کرتے ہیں, انگلینڈ, کینیڈا, امریکہ, اور وہ جس کے نام سے ڈالتے ہیں ریکویسٹ موبائل کی, اس بیچارے کو, گورے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جب وہ موبائل ڈیلیور کرنے کے لیے گھر آتے ہیں, انہی کا بندہ آگے ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وہ ریسیو کر لیتا ہے, اور اس کی پینلٹی پڑتی ہے اس کو جس کے نام پہ انہوں نے بکنگ کروائی ہوئی تھی. بکنگ پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے بیٹھ کے ہوتی ہے, تو وہ جہاں سے بھی کال سینٹر یوز ہو رہا ہے, بکنگ وہاں سے ہو رہی, تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے, اور وہ اللیگل بزنس بھی ہے. لوگ چیختے ہیں, اور باہر بیٹھے پاکستانی بھی اس کے افیکٹ ہی ہوتے ہیں جو اوورسیز ہوتے ہیں. ان کال سینٹرز کو پھر ریڈ. ایک اور رومر بھی ہے فائر وال کے حوالے سے کہ اس سے فیس بک اور واٹس ایپ بند ہو جائیں گے, جیسے ایکس نہیں چل رہا, تھرو وی پی این اس کو یوز کرنا ہوگا. کیا ایسے ہی ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ فائر وال نہیں لگا ہوا, ایکس تو پھر بھی بند ہے. ہاں بند ہے, ٹھیک ہے, فائر وال نہیں لگا ہوا, نہیں لگا ہوا, لوگ وی پی این کے ذریعے کر رہے ہیں. وی پی این کے ذریعے کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ وی پی این بھی ہم پیڈ کر دیں, یہاں پہ وی پی این بھی فری نہ چلے, وی پی این پیڈ ہو, وی پی این کی ٹریفک بھی مانیٹر ہو, تو پھر وی پی این بھی یوز کر لیں گے تو لوگ اوبویسلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دبئی میں لوگ جاتے ہیں, وہاں سے واٹس ایپ کال نہیں ہوتی, پاکستان میں ہو رہی ہے, تو لگائے ہوئے دوسرے لوگ. اب یہاں پہ سعودیہ میں کال نہیں ہوتی واٹس ایپ کی, فیس بک کے اوپر بھی نہیں ہوتی, وہاں پہ وہ باٹم یوز کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح سے یہ چیزیں آلریڈی باقی ملکوں کے اندر ہیں. ہمارے پاس اس لیے کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر کسی چیز کا بھی نہیں ہے, ہمیں اپنے اداروں پہ اعتبار نہیں ہے, اداروں کو لوگوں پہ, عوام پہ اعتماد نہیں ہے. یہ یہاں پہ سسٹم کا بیسیکلی فیلئر ہے, جس کی وجہ سے یہ رومرز اٹھتے ہیں. باقی یہ پوری دنیا میں یہ چیزیں اسٹیٹس کی طرف سے کنٹرول کی جاتی ہیں, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس لیول پہ جا کے اعتبار نہیں کر رہے اسٹیٹ کے اوپر, یا کہیں نہ کہیں ان کو ابہام ہے اس چیز کے اوپر. لیکن بہرحال پوری دنیا میں یہ یوز کیے جاتے ہیں.